بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سہیل وڑیچ نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا انٹرویو لیا ہے اس نے۔ سہیل وڑیچ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کافی عرصہ سے کچھ سوالات اپنے ذہن میں لیے پھرتا تھا اور اسے موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ ان سوالات کے جوابات شہباز شریف سے لے سکے۔ تو سہیل وڑیچ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے، یہ سہیل وڑیچ نے جنگ اخبار میں اپنے کالم میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، تو میرے ذہن میں جو 5-6 سوالات تھے وہ میں نے ان سے پوچھے ہیں اور شہباز شریف نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ اب جو سوالات اس کے مائنڈ میں تھے وہ یہ ہیں، پہلا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کسی ڈیل کے تحت واپس آئے تھے۔ دوسرا سوال جو ان کے مائنڈ میں تھا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تیسرا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مستقبل کی سیاسی صف بندی کے لیے آئے ہیں۔ چوتھا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی چودھریوں کے ساتھ نون لیگ کے در پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ شہباز شریف طاقتور حلقوں کے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں۔ پھر سوال کیا کہ نواز شریف کا جانشین کون ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ مریم اور حمزہ کا سیاسی حفظ مراتب کیا ہے اور کیا شریف خاندان نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ سوالات ہیں۔ سہیل وڑیچ لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں کافی عرصہ سے یہ سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن کبھی موقع نہیں ملا تھا کہ میں ان سوالات کا جواب پوچھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بڑی شفقت فرمائی ہے شہباز شریف نے، کیونکہ سہیل وڑیچ یا اس طرح کے جتنے بھی یہ صحافی ہیں ان کے لیے وہ بڑے ہی قابل عزت لوگ ہیں، یہ شریف فیملی ساری کی ساری، اور یہ ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور یہ ان کو اپنا جو ہے وہ گاڈ فادر سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بڑے عرصے سے یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں ان سے یہ سوالات پوچھوں، اور اب مجھے موقع ملا ہے اور میں وہ سوالات ان سے میں نے پوچھے ہیں، جس کا جواب انہوں نے کچھ اس طرح دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ آف دی ریکارڈ ہے، اس کو آپ نے نہیں بتانا پبلک کو، لیکن باقی سوالات کے جوابات آپ بتا سکتے ہیں۔ چودھریوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ہماری تلخ کچھ ایسی یادیں ہیں جو ہم اب بھلا چکے ہیں، اب ہمارے معاملات ان کے ساتھ نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ جس طرح اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ہر طرح کے جو ریسٹرکشنز تھیں اور ہر طرح کا جو پریشر تھا اس کے باوجود ریلیف دیا حمزہ شہباز کو، اور ان کے جو پروڈکشن آرڈر ہیں وہ جاری کرتے رہے اور ان کو مختلف سہولتیں دیتے رہے اسپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الہی کہ ہم مشکور ہیں اور ہمارے معاملات اب ان سے بہتر ہے، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بہتر بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آ جائیں یا کوئی وزارتوں کی طرف آ جائیں، ابھی یہ ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی۔ یہ شہباز شریف اپنی ساری باتیں جو یہ میڈیا گروپ جس کا سہیل وڑیچ جس سے بلانگ کرتے ہیں، یہ سارے لوگ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ سعد رفیق لوگوں کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ کوئی حکومت بنانے کے لیے تھی یا پی ٹی آئی کی حکومت کو چھوڑ دینے کے لیے تھی، جس کا شہباز شریف خود انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا شہباز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں، تو اس کا جواب وہی رام لیلا کی کہانی ہے کہ نہیں، مجھے جب پتہ چلا کہ پاکستان میں جو فلائٹس کا آپریشن ہے وہ بند ہو رہا ہے، میں پاکستان میں اگر جانا چاہتا ہوں تو یہ آخری دن ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اجازت لی، ان سے میں نے دعائیں لی، اور 4 بجے آخری فلائٹ آنی تھی، اس پہ آخری سیٹ تھی، خوش قسمتی سے مجھے سیٹ مل گئی اور میں پاکستان آ گیا، اور میرا پاکستان آنے کا واحد مقصد ہے کہ میں کرونا وائرس سے عوام کے اس مشکل حالات میں عوام کے ساتھ کھڑا ہونے آیا ہوں، اور عوام کو ان مسائل سے جتنی ہو سکے میں اپنی جو رول ہے وہ پلے کر سکوں، میری جماعت رول پلے کر سکے اور میں اس مصیبت سے ان کو نکال سکوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا واپسی کے لیے کوئی ڈیل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا اس طرح ملک میں واپس آنا اور اپنے بھائی کو وہاں چھوڑ کے آنا جس کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، اور جو کمٹمنٹ اور ایک بیان حلفی دے کے گئے تھے عدالت سے، وہ بیان حلفی اس کا کہیں نہ کہیں اس کی جو کنڈیشنز تھیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا، تو کیا ایسے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کو کوئی اریسٹ کر لیا جائے گا یا کوئی ڈیل ہوئی تھی، جس کا شہباز شریف کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کیونکہ ملک بحران کا شکار تھا اور حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں میرا پاکستان آنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس آیا ہوں صرف اور صرف عوام کے دکھ کو لے کے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ فوج سے محاذ آرائی کا جو نون لیگ کا ایجنڈا تھا کیا وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے، جس کا جواب انہوں نے دیا
کہ نہیں میں اس کو شروع سے ہی سپورٹ نہیں کرتا تھا. میرا یہ موقف تھا کہ جو فوج کے ساتھ محاذ آرائی ہے وہ بہتر نہیں ہے. ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا, ہمیں فوج کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا, فوج کو جو ان کا کردار بنتا ہے وہ ہمیں دینا ہوگا. اس طرح معاملات نہیں چلتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے مجھے یہ سمجھا جاتا تھا کہ میں فوج کے ساتھ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے باجوہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ان کو ووٹ دیا ہے, اس سے ہماری اور فوج کی دوریاں کافی حد تک ختم ہوئی ہیں. یہ کہنا ہے شہباز شریف کا. اس کے بعد شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ جانشین کون ہوگا نواز شریف کا اور شریف برادران کا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں فیملی سٹرکچر بہت سٹرونگ ہے. جب میاں شریف بیمار تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آئندہ آپ کا سربراہ, گھر کا سربراہ نواز شریف ہوگا. ہم نے نواز شریف کو اپنا سربراہ مانا, اور اس کے بعد آج تک نواز شریف جو فیصلے کرتا آیا ہے میں نے اس کو تسلیم کیا ہے. جب نواز شریف کا 1 سال رہتا تھا اور ان کو غلط طریقے سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا, تو میں نے کہا تھا, مجھے بلایا گیا تھا, میں گیا مری میں, وہ تشریف فرما تھے. وزیر اعظم جو سابقہ تھے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ نہیں وزیر اعظم میں نے نہیں بننا. اس لیے مجھے وہ وزیر اعظم بنانے کی کیونکہ پیشکش کی گئی تھی, میں وہ پیشکش قبول نہیں کر رہا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ میں بطور وزیر اعلیٰ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جو کچھ میں نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں, تو تب میں اس عہدے کو چھوڑوں. اب اصل میں جو وہ پیسہ لے چکے تھے یا جو کمیشنز لے چکے تھے اس کو کہیں نہ کہیں تو پورا کرنا تھا. لیکن اب جواب دیکھیں کتنے یہ سمجھدار ہیں, اور پھر آگے صحافیوں کا کام دیکھیں کہ وہ کتنی ایمانداری سے ان کے حرف بحرف کو جو ہے وہ لکھی جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے میری تجویز مان لی اور مجھے وزیر اعظم نہ بنایا. ساتھ ان سے پوچھا گیا کہ جو فیوچر ہے وہ فیوچر کیا حمزہ شہباز کا ہے یا مریم نواز کا ہے. تو کہتے ہیں میری اس حوالے سے بات ہوئی تھی, اور میں نے جو نواز شریف ہے اس کو کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس لیے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. جس پر مجھے نواز شریف نے کہا تھا کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو تب بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے. اب یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ نہ تو نواز شریف نے واپس آنا ہے, اور یہ مسئلہ ایسے نہیں رہنا. اور انہوں نے ایک دوسرے کو, جیسے ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح بادشاہ بادشاہوں کو مارتے ہیں, بادشاہوں کے بچے باپ کو مارتے ہیں, باپ بچوں کو مرواتے رہے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کی جانیں لینی ہے. ان کا یہ مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں ہے. ساتھ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کے حوالے سے بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں, جس کا دعویٰ کیا ہے شہباز شریف نے, اور شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے, یہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے, کہتے ہیں اس سے 1 مہینہ پہلے تک میں وزیر اعظم تھا, یہ فیصلہ ہو چکا تھا, مقتدر حلقوں میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں. اب یہ جو بات ہے یہ جو سہیل وڑیچ ہیں وہ لکھ رہے ہیں, اور یہ کس کو کوٹ کر رہے ہیں, شہباز شریف کو کوٹ کر رہے ہیں. اور شہباز شریف نے اس کالم کے بعد اس چیز کو نہ تو اس کی تردید کی ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی اپنا کمنٹ پاس کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سہیل وڑیچ نے لکھا ہے وہ وہی بات ہے جو شہباز شریف نے کہی ہے. کہتے ہیں کہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے, اس الیکشن سے 1 ماہ پہلے تک میں ہی وزیر اعظم تھا. یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت بنے گی اور وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. لیکن آخری مہینے میں کچھ ایسا ہوا ہے, اور عمران خان اپنی لابی کے ذریعے کامیاب ہو گئے ہیں, اور میری لابی کیونکہ نواز شریف کے حالات کی وجہ سے اور ہمارے اوپر نیب کا پریشر تھا جس کی وجہ سے ہماری لابی ناکام ہو گئی, اور ان کی لابی جو تھی وہ سٹرونگ تھی عمران خان کی, اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. لیکن امید یہ تھی کہ وزیر اعظم میں بنوں گا, اور میرے ساتھ وعدہ وعید بھی کیا گیا تھا. اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو بھی وزیر اعظم بنوانے والے وہ عمران خان خود نہیں ہے. مختلف لوگوں کو جو یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف لوگوں کو بنواتے آئے ہیں, مختلف عہدے دلواتے آئے ہیں. تو شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی ریلیف دیا جا رہا تھا, مجھے بھی امید تھی کہ مجھے ریلیف ملے گا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آخری مہینہ جو میری کمپین تھی وہ بہتر نہ رہی. میری جو لابی تھی وہ کوئی کام نہ کر سکی, جس کی وجہ سے میں وزیر اعظم نہ بن سکا. لیکن امید ہے کہ اب جو عمران خان کی کارکردگی ہے وہ انتہائی خراب ہے, اور عمران خان ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں.
ہم نے جو من و سلوہ اتارا تھا وہ اب عوام دوبارہ اس کو پکار رہی ہے، اور عوام چاہتی ہے کہ جو شہباز شریف اور نواز شریف نے ہمیں دیا تھا اب دوبارہ وہ ملنا چاہیے، اس لیے عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور اگلے الیکشن میں ہم دوبارہ آ جائیں گے، یہ کہنا ہے شہباز شریف کا۔ یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ نہ اب ادارے اتنے پاگل ہیں، وہ ان کو جو ان کی وفاداریاں ہیں سابقہ اس کے بدلے ان کو چھوڑ تو سکتے ہیں، ان کو معافی تو دلوا سکتے ہیں، لیکن دوبارہ اقتدار میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی غلطی کوئی نہیں کرے گا۔ نہ عوام چاہتی ہے، نہ ادارے چاہتے ہیں، اور نہ یہ لوگ اب اس قابل رہے ہیں کہ یہ دوبارہ آئیں اور اقتدار کو سنبھالیں۔ ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہ پیسے دیں اور اپنی جان بچائیں اور اس ملک سے چلے جائیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اور جو ان کے بڑے بڑے جو یہ دعوے کرتے ہیں، اور پھر ایک میڈیا گروپ جو ان کو پروموٹ کرنے میں ان کی ہر اچھی بری کو وہ کچھ بولتے ہیں یا کچھ اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کو ہیرو کے طور پر سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی بہت بڑا پہلے ماضی میں اتنے بڑے تیر مارے ہیں، اور اب فیوچر میں اگر ان کے پاس حکومت آ جاتی ہے تو اس سے بڑے تیر ماریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کے یہ دعوے ہی رہیں گے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام ہو۔ ہمارے اکثر دوست بڑی مایوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ گرفتار ہوں گے، نہ کوئی ریکوری ہوگی۔ حالات کے آتے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور کبھی وقت نہیں لگتا وقت بدلنے میں۔ پہلے بھی یہ جیلوں میں رہے ہیں، نواز شریف جیسا شخص وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کرے گا کہ آہستہ آہستہ ایسے حالات بنیں گے کہ ان لوگوں کو سزائیں بھی ہوں گی اور ان سے ریکوری بھی ہوگی، کیونکہ ہم نے مایوس نہیں ہونا بلکہ کوشش کرتے رہنا ہے اور اللہ پہ امید رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح حکومت اگر ڈیلیور کرتی رہی تو اس ملک کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔